بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آغاز کرتے ہیں جی آج کے لیسن کا۔ آج کا ہمارا لیسن آپ جانتے ہیں کہ وہ ہے جملہ اسمیہ۔ ہم تمام کے تمام مرکبات کو ختم کر چکے ہیں۔ کل ہمارا مرکب جاری تھا جو کہ کل اختتام پذیر ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا وہ سیکشن پورا کا پورا ختم ہوا، اور اب ہم جملہ اس کو شروع کریں گے، یعنی سینٹنس کیسے بنے گا عربی میں، اس کا آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ عربی میں جملے کو دو طرح سے کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کی ڈیفینیشن صرف یہ ہے کہ جو اسم سے شروع ہو، یعنی اس کے آغاز میں اس کا جو پہلا لفظ ہوگا وہ کوئی اسم ہوگا، کوئی فعل نہیں ہوگا۔ تو فعل، جملہ فعلیہ کیا ہوگا اور فعل کیا ہوگا، یہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس وقت صرف فوکس یہ ہے کہ جملہ اسمیہ وہ ہوگا جس کا آغاز کسی اسم سے ہوگا۔ اسم کسی بھی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسم ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو اسم ہوگا اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں۔ ویسے تو مبتدا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے جملہ شروع ہوگا، یا یہ کہہ لیں کہ جو مبتدا ہوگا وہ اسم ہوگا، اور مبتدا کے بعد، اسم کے بعد جو چیز ہوگی وہ خبر ہوگی۔ یعنی جملے کے دو بنیادی اور ضروری پارٹ ہوں گے، ایک مبتدا اور ایک خبر۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جملہ اسمیہ کے دو انتہائی اہم، انتہائی ضروری پارٹس جو ہیں وہ کیا ہیں، تو آپ کہیں گے کہ ایک مبتدا ہونا چاہیے اور ایک خبر ہونی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں جب ہوں گی تو ایک جملہ بن جائے گا۔ اب یہ جو دو اہم چیزیں ہیں، ان دونوں اہم چیزوں کو حالت رفع میں ہونا ہوگا، اور حالت رفع میں ہونے کے علاوہ جو اگلی بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو مبتدا ہوگا وہ حالت رفع میں تو ہے، لیکن وہ معرفہ ہوگا، اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگی۔ یعنی مبتدا معرفہ، خبر نکرہ، اور دونوں کی اگر حالت اعرابی حالت کی بات کریں تو دونوں معرفہ ہوں گے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، آگے چل کے ہو سکتا ہے آپ کو اس سے تھوڑی سی وائلیشن ملے، تو آپ ضرور بتائیے گا جی کہ یہ چیز اب وائلیشن آ رہی ہے اس میں۔ تو ایک اور گزارش، ادریس صاحب کی طرف ذرا بیک گراؤنڈ نوائز تھا، اگر وہ اب نہیں ہے تو اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں، اور اپنی کچھ کہنا چاہیں تو وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ ہے جی، دو پارٹ اس کے انتہائی ضروری، مبتدا اور خبر، دونوں حالت رفع میں، اور ایک جو مبتدا ہے وہ معرفہ اور خبر نکرہ۔ یہ اب تک کی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس میں یہ دیکھیے گا کہ اس کے قواعد میں آپ کو چند ایک چیزیں تو بتا چکا ہوں، ایک خبر اور ایک چیز اور، الف اور بے جو پارٹس ہیں یہ آپ نے دیکھ لیے کہ دونوں رفع میں ہوں گے۔ معرفہ کی بات ہوئی، نکرہ کی بات ہوئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ خبر جس حد تک ہو سکے وہ ہونی چاہیے جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا کے عین مطابق۔ کہیں وائلیشن ملے گی، کہیں مجبوری ہوگی تو اس کو ڈسکس کریں گے، ورنہ خبر آپ کی ہر لحاظ سے مبتدا کے مطابق ہونی چاہیے، ورنہ ویسے ہی جملہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم یہ کہیں کہ گاڑی اچھا ہے، تو بات وہی آئی کہ مذکر مؤنث ہم نے صحیح طرح سے انتخاب نہیں کیا، یا اذان ہو رہا ہے، یا آسمان نیلی ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو خبر ہے اس کی جنس مبتدا کے برابر نہیں ہے، اس کے مطابق نہیں ہے۔ اگلی بات دیکھیں جی کہ مبتدا اور خبر کے علاوہ جملے میں جو کچھ بھی ہوگا وہ حالت نصب میں ہوگا۔ تو سٹرکچر آپ سمجھتے جا رہے ہیں کہ ضروری چیزیں کیا ہیں، مبتدا اور خبر، ان دونوں سے بھی جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ساتھ ڈیٹیل بھی شامل ہے جملے میں تو فردر ان دونوں چیزوں کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ حالت نصب میں ہوگا۔ اور اگر جملے میں کہیں پر حرف جار داخل ہو رہا ہے تو وہ جار مجرور بنے گا، یعنی حرف جار کے بعد اگر کچھ آئے گا تو وہ حالت جر میں ہوگا۔ تو یوں اب آپ کو ان چیزوں کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہوگی کہ ہم نے جو حالتیں پڑھی، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، اس کا استعمال پورے کے پورے مکمل بامعنی جملے میں کس طرح سے ہونا ہے۔
تو ونس اگین جی 2 پارٹ ضروری ہیں، مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں. پہلے والی چیز مبتدا معرفہ اور دوسری چیز نکرہ، یعنی مبتدا اور خبر میں فرق کیا ہوگا؟ معرفہ اور نکرہ. ان دونوں چیزوں سے جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ جملے میں جو کچھ ہوگا حالت نصب میں ہوگا، جب تک کہ کسی چیز پر حرف جار داخل نہیں ہو جائے گا. جس پہ حرف جار داخل ہو جائے گا وہ چیز مجرور ہوگی. یہ ہے جی پورا کا پورا جملہ اسمیہ. 2 3 4 5 دفعہ میں نے آپ کے سامنے ریپیٹ کیا. میرا خیال ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بات پوری کی پوری طرح سے ہیمر ڈاؤن ہو چکی ہوگی، ذہن نشین ہو چکی ہوگی. تو اب یہ ایک اور بات یہ جلی حروف میں لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے پاس حالت جر میں چیز ہوگی، جار مجرور جو جملے میں آئے گا اس کو متعلق خبر کہا جائے گا. یعنی وہ خبر کے متعلق کچھ فردر ایک ڈیٹیل ہوگی، اس پارٹ کو متعلق خبر کہیں گے. ابھی انہوں نے یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ جو حالت نصب میں چیز ہوں گی ان کو کیا کہیں گے. تو دیکھیں کہاں ڈیفائن کرتے ہیں. تو ابھی تک کیا ڈیفائن ہوا؟ پہلی چیز مبتدا، اور مبتدا ہوگا اسم جملہ اسمیہ میں. اس کے بعد آنے والی چیز خبر، اور خبر جو ہے وہ بھی حالت رفع میں. اور اگر کوئی جار مجرور آ جائے تو وہ متعلق خبر، مبتدا خبر متعلق خبر. اور ایک چیز ابھی تک انہوں نے چھوڑ دی ہے کہ حالت نصب میں جو چیزیں ہوں گی اس کو کیا کہیں گے. تو ممکن ہے کہ وہ کہیں ہمیں بتائیں، میرے بھی اس وقت ذہن میں ایگزیکٹ اس کا نام نہیں ہے. اچھا جی ایک چیز اور اب دیکھیں، میں تھوڑی سی آج ایک سینسیشن پروڈیوس کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو لگے بغیر کسی قاعدے قانون کے، آپ یہ لگے آپ کو محسوس ہو کہ بات مکمل ہوئی ہے. اب دیکھیں اگر میں کہوں لڑکا نیک، تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ جملہ مکمل ہے؟ آپ کہیں گے نہیں جی جملہ مکمل نہیں ہے. میں اگر یہ کہوں کہ گاڑی کھڑی تو جملہ مکمل ہے، آپ کہیں گے جی نہیں مکمل. تو وجہ کیا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے اردو میں جب تک ہمیں ہے نہ نظر آئے یا ہم ہے نہ سن لیں نہ پڑھ لیں، ہمیں پتہ چلتا ہے جی کہ ہے از مسنگ. جب ہے لگے گا تو ایک جملے والی چیز، سینسیشن، جملے والا تاثر پیدا ہوگا. اس ہے کا متبادل عربی میں سمجھ لیں یا آخر میں تن کی جو آواز آتی ہے وہ آپ کو ہے کا متبادل یا جملے کی تکمیل کا ایک انڈیکیٹر کے طور پہ آپ کو نظر آئے گا. تو اب ذرا دیکھیں الولد صالح، یہ جو ہن کی آواز آئی اس کو ذرا ہم اینالائز کریں گے. اگر اس کو ہم آج کی لیکچر میں، آج کی اس نشست میں پوری طرح سے جذب کر لیتے ہیں تو یہ ہماری ایک کامیابی ہوگی. اب دیکھیں الولد الصالح یہ تھا ایک مرکب توصیفی، نیک لڑکا. کیا چیز تھی؟ دونوں چیزیں حالت کیا تھی جی؟ رفع میں تھی یا حالت رفع کی بحث نہیں. ایک معرفہ تھی، دوسری بھی معرفہ تھی. الولد الصالح، یا اگر میں یہ تو اس میں دیکھیں الولد الصالح میں آپ کو وہ تن کی آواز نہیں آئی. تو جملے کا ذرا دیکھیں دونوں میں، اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھائیں کہ الولد صالح ایک پورا جملہ ہے کہ لڑکا نیک ہے، کیونکہ ڈیفینیشن پوری ہو رہی ہے. معرفہ نکرہ، معرفہ نکرہ کا کمبینیشن آ رہا ہے الولد صالح. اور اگر الولد الصالح تو ایک تو وہ بائی ڈیفینیشن وہ نہیں پورا ہو رہا، دونوں کے دونوں آپ کے پاس معرفہ ہیں. اور ایک تو ڈیفینیشن پوری نہیں ہو رہی، دوسری وہ سینسیشن جو ہے والی ہوتی ہے کہ آخر میں ان کی آواز آئے یا تن کی آواز آئے، وہ نہیں آئی. اچھا بعض دفعہ یہ ہوگا کہ میں کہوں کہ ولد صالح، تو جب 2 دفعہ تنوین آ جائے تو یہ بھی سمجھیے گا کہ یہ بھی ہمیں جملے کے طور پہ قبول نہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا پریکٹس کیجئے گا اس چیز کی کہ 2 کمبینیشن ایسے جوڑیں کہ ان 2 الفاظ کے جملے میں آخر میں ایک دفعہ تن کی آواز آئے. تو اس کو ذرا دیکھتے ہیں. تو بیچ میں یہ کوئی یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے، بلکہ یہ 50% ٹروتھ بھی شاید نہ ہو، لیکن یہ پہلی ایک چیز سمپلسٹ جملے کی یہ سینسیشن ہے، یہ تاثر ہے، یہ پیدا کرنا. تو الولد صالح لڑکا نیک ہے، البنت صالحۃ لڑکی نیک ہے. آگے چلتے آئیے، میں صرف تن والی چیز جو ہے نا اس پہ آؤں گا.
البنات صالحات. آگے المسلم مفلحن، اگر یہ کوئی مرکب ہوتا تو ہم کہتے المسلم المفلح یا مسلمن مفلحون، لیکن یہ جملے والی ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے، المسلم مفلحن. آگے چلیں جی، المومنۃ فائزۃ، کہ مومنہ کامیاب ہے. آگے چلیے جی، اللہ احد، اللہ ایک ہے. سمجھ لیں کہ یہ آخر میں ایک تنوین آ رہی ہے، میں اس کا ترجمہ ہے کرتا جا رہا ہوں. اللہ غفور، اللہ غفور ہے. اللہ رحیم، اللہ رحیم ہے. محمد رسول، محمد رسول ہیں. یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر ایک ایکسیپشن ہے، اور اس طرح کی ایکسیپشنز اور بھی آئیں گی. محمد نہیں ہوتا، محمدن ہی آئے گا، چاہے معرفہ ہو چاہے نکرہ ہو. تو یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. ایکسیپشن سے رول خراب نہیں ہوگا، کیونکہ ایکسیپشنز بڑی تھوڑی ہوتی ہیں. تو آ جائے آگے آ گیا ھذا صراط مستقیم. یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے کہ دو تن آ گئے لیکن شروع میں مبتدا الگ پڑا ہوا ہے، مبتدا از ھذا، اور آگے سارا کا سارا جو دو دفعہ تن آ رہے ہیں وہ اس کی خبر ہے. بہرحال جو بات میں نے ابھی کہی اس کے اوپر یہ صحیح طرح سے سوٹیبل نہیں نظر آ رہا. آگے بھی ہم نے ایک اور جگہ کچھ چیز پڑھنی ہے. الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے. تو اب تک میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ لڑکا نیک ہے یا بھائی بڑا ہے یا بہن چھوٹی ہے، تو ہے جو چیز ہوتی ہے اس کو کافی حد تک اس کے قائم مقام کا درجہ ایک تنوین کو جملے کے اندر حاصل ہے. اب جہاں جہاں یہ نہیں ہوگا وہاں وہاں بھی ہمیں جو ہمارا جو لٹمس ٹیسٹ ہوگا وہ رول ہے. رول کیا ہے؟ ایک معرفہ ایک نکرہ، یعنی خبر نکرہ اور مبتدا معرفہ. تو المسلمانی یہ معرفہ ہے، دو مسلمان ہیں، معرفہ کا ہم صیغہ استعمال کر رہے ہیں. المسلمانی مفلحانی. تو یہاں پر بھی دیکھیں، اب ہم وہ تنوین والی بات کو تھوڑی دیر کے لیے بھولتے ہیں اور اگلی بات پہ اگلے سٹیج پہ آتے ہیں. المسلمانی مفلحانی. تو یہ جملہ پورا ہے کیونکہ یہ معرفہ یہ نکرہ، دونوں حالت رفع میں جب تک کہ کوئی عامل عمل نہ کرے. ظاہر ہے کہ حرف جر بھی کوئی موجود نہیں ہے اور کوئی بھی وجہ ایسی نہیں ہے جو کہ نصب میں. بہت سارے ایسے وہ کیا کہتے ہیں ری ایجنٹس ہوتے ہیں، عامل ہوتے ہیں جو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. ابھی ہم نے خیر سے پڑھے بھی نہیں ہیں اور ابھی ان کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو صرف یہی رول ہے کہ ایک فرق ڈھونڈیے دونوں میں، مبتدا اور خبر میں، اور وہ جو فرق ہے دیٹ از دا ڈفرنس آف نکرہ اینڈ معرفہ. المسلمون مفلحون. تو یہاں ال کا نہ ہونا مفلحون سے پہلے اس کو نکرہ بنا رہا ہے، اور یہ پورا جملہ بن رہا ہے کہ مسلمان لوگ جو ہیں، المسلمون زیادہ سارے مسلمان لوگ فلاح پانے والے لوگ ہیں. اگر ہم نے تمام صیغوں کو، تمام اس کی صیغے اور خصوصیات، واحد جمع مذکر مؤنث، تو پھر یہ ہمیں اردو میں بات ذرا لمبی کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کے اردو پوری پڑتی ہے عربی کو کہ مسلمان لوگ فلاح پانے والے لوگ ہیں. ورنہ میں لوگ نہ کروں تو آپ یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں دو کا ذکر ہو رہا ہے یا زیادہ کا ہو رہا ہے. تو بہرحال کسی نہ کسی طرح پھر بھی شاید کوئی شک رہ جائے، لیکن عربی میں بات کلیئر ہو جاتی ہے. المومنۃ فائزۃ. تو مومنہ جو ہے وہ کامیاب ہے. المومنتانی، دو مومنہ کی بات ہو رہی ہے. فائزتانی، تو یہ پھر نکرہ آ گیا، جملہ مکمل ہے. المومنات فائزات، زیادہ ساری مومنات جو ہیں یا مومنات عورتیں، مومن عورتیں کامیاب عورتیں ہیں یا کامیاب ہیں. آگے ہم نے مثالیں پڑھ لی ہیں. اللہ احد، اللہ غفور، اللہ رحیم، محمد رسول. اب دیکھیں جی، اتنی سی بات میں ایزیوم کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بغور سن لی اور سمجھ لی. مبتدا اور خبر دونوں مفرد بھی ہو سکتے ہیں اور مرکب ناقص بھی، یا دونوں مرکب ہو سکتے ہیں. دیکھیں کمبینیشن کیا ہے، دونوں مفرد. جیسے اللہ
एक मुफरद, कोई मुरक्कब नहीं है, ना मुरक्कब इजाफी है ना मुरक्कब तौसीफी है, कुछ भी नहीं। और ये चीज भी एक लफ्ज है, ये भी मुरक्कब नहीं है। तो ये दोनों क्या हैं जी, दोनों मुफरद हैं, मुब्तदा भी और खबर भी दोनों मुफरद हैं। लेकिन ये दोनों मुरक्कब भी हो सकते हैं, यानी ये जो पहला पार्ट है मुब्तदा, ये भी मुरक्कब हो सकता है और खबर भी मुरक्कब हो सकती है, या इनमें से कोई एक मुरक्कब और एक मुफरद हो सकता है। मिसालें देखते जाइए। पहली मिसाल आ रही है जी जिसमें मुब्तदा मुफरद है और खबर मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है जी, मुरक्कब इजाफी। तो मुहम्मदुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल हैं। तो ये आपके पास एक खबर बन रही है। इसको तसल्ली से देखते हैं कि क्या ये हमारे पास नकरा है। तो ये रसूलुल्लाही, तो रसूल है मुजाफ और ये है मारफा, तो ये मुजाफ इलल मारफा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये मुजाफ इलल मारफा जो होता है वो मारफा ही होता है, ठीक है। तो ये भी मारफा, ये भी सॉरी, ये भी मारफा और ये भी मारफा, दोनों मारफा हो रहे हैं। लेकिन ये मुरक्कब जो है इसको हम नकरा बना नहीं सकते, लिहाजा ये इसी तरह से जुमले के तौर पे एक्सेप्ट होगा। आगे चलिए जी। हाजा सिरातुन मुस्तकीमुन, ये नकरा है जी, प्योर नकरा। और एक अदद ये मुरक्कब है, और मुरक्कब कौन सा है, मुरक्कब तौसीफी। तो खबर हो गई आपकी मुरक्कब तौसीफी, नकरा हालत में है और पूरा जुमला बन रहा है। हाजा सिरातुन मुस्तकीमुन, हाजिही सबीली। तो ये आपके पास मुरक्कब आ रहा है, मेरा रास्ता। नहनु अंसारुल्लाही, तो हम हैं अल्लाह के मददगार, अंसारुल्लाही, अल्लाह के मददगार। तो एक चीज आपको ये चीज सामने आ गई, शायद मैंने पहले बोला या नहीं, कि मुब्तदा और खबर दोनों आम तौर पे हालत रफा में होंगे। तो दोनों हालत रफा में ही हैं, और आम तौर पे ये होगा कि पहली चीज मारफा और दूसरी नकरा होगी। पहली का तो मारफा होना काफी ज्यादा वैलिड है, दूसरी का नकरा होना इतना ज्यादा वैलिड नहीं है। जैसे जैसे जुमला कॉम्प्लेक्स होगा आपको थोड़ी सी वायलेशन नजर आएगी, और यहाँ पर आपको थोड़ी सी वायलेशन नजर आ रही है कि ये चीज नकरा नहीं है, क्योंकि मुजाफ इलल मारफा मारफा ही होता है। तो इसमें जुमले के मजीद फिर जो कॉम्प्लेक्स आगे आ जाते हैं रूल्स, वो यहाँ बयान तो नहीं हुए। तो वो यूं होता है कि किसी भी मुब्तदा के सामने अगर कोई मुरक्कब इजाफी पड़ा हो तो वो जुमले की सूरत इख्तियार कर लेता है। इसके सामने अगर कोई भी मुरक्कब जारी पड़ा हो तो वो भी जुमला बन जाता है। तो लेकिन इसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ रूल और भी हैं जो कि ज़रा पेचीदा हैं, लेकिन उनकी तरफ आप अभी ना जाइए। सिंपल ये याद रखें कि मुब्तदा और ख़बर, ख़बर को हालत नकरा में होना चाहिए, या फिर जो ख़बर है वो एक मुरक्कब इजाफी हो सकती है पूरा का पूरा, या फिर वो एक मुरक्कब जारी हो सकती है, और या फिर वो तीसरा मुरक्कब कौन सा रह गया जी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी। तो मुरक्कब तौसीफी किसी मुब्तदा के साथ मिलके एक खबर बना देता है। इसको फिलहाल आप याद रखिए। आगे इनमें से एक जो पेचीदगी है उसको यहाँ पे उसको एड्रेस किया गया है। इस तरह सबको एड्रेस किया गया है, लेकिन एक को एड्रेस जिस तरह से किया हुआ है, आपके ज़हनों में अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो फिर दूर इंशाल्लाह ताला होगी। अच्छा जी, एक और एक्सेप्शन ये है, बाज़ औक़ात जिन्स के लिहाज से खबर मुब्तदा के मुताबिक नहीं होगी। जिन्स देखें जी, हम कहते हैं रोजा ढाल है, उर्दू में ही देख लें, रोजा जो है वो मुज़क्कर है, हम रोजा रखते हैं, रोजा रखा, रोजा रखी नहीं बल्कि रोजा रखा।
اور ڈھال کو ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو اب دیکھیں جب دونوں ہی اس میں ذات ہوں گے، دونوں ایک ٹپیکل چیزوں کے نام ہیں، ایسی چیزوں کے نام جن کا کوئی اپوزٹ کانجوگیٹ یا زوج یا کوئی اپوزٹ جینڈر موجود ہی نہیں ہے، تو پھر دونوں اپنی اپنی جنس جو ہے اسی کے ساتھ آئیں گی. الصوم جنۃ. تو ہم نے جو ایک بات پہلے کی کہ خبر کو زیادہ سے زیادہ مبتدا کے مطابق ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. جہاں پاسبل نہ ہو ادھر ایسے ہی ٹھیک لگے گا. نہ اردو میں آپ کو عجیب لگ رہا ہے روزہ ڈھال کہتے ہوئے، روزے کو ڈھال کہتے ہوئے، نہ ہی عربی میں لگے گا. اور کیا جی، بدشگونی شرک ہے. التیرۃ شرکن. تو یہاں پر بھی دیکھیں التیرۃ، تیرتن ہے، تائے تانیث لگا ہوا ہے جسے بدشگونی کہتے ہیں. تو یہ ہے جی مبتدا اور یہ ہے مؤنث، اور خبر جو ہے وہ ہے شرکن، شرک مذکر ہوتا ہے. آگے کیا آ جائے گا جی، الصلاۃ عماد الدین. نماز مؤنث ہے، عماد جو ہوتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے، ستون. تو اس طرح سے یہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے. آگے جی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ عورتیں پردہ ہیں تمہارا اور تم پردہ ہو ان کا. اچھا جی، ہن لباس لکم، ہن ظاہر مؤنث کا صیغہ ہے اور لباس جو ہوتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے. اچھا یہاں پر ایک چیز میں ذرا واضح کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے لباس کو پردہ کہہ کے اس کے معنی جو ہیں وہ محدود کر دیے. حالانکہ اور یہ عورت کو اور مرد کو یعنی بیوی اور شوہر کو لباس اس لیے نہیں کہا گیا، بلکہ ایک وضاحت میں کچھ یوں بیان کیا ہے کہ لباس کے 3 کام ہوتے ہیں. لباس جو ہم پہنتے ہیں اس کے 3 کام ہیں. وہ ایک تو یہ ہے جی کہ حفاظت کرتا ہے ہماری، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عیب چھپاتا ہے بالعموم، پردے داری کے علاوہ جو اس کے کام ہیں، اور تیسری چیز ہے کہ ہمیں زینت دیتا ہے، خوبصورتی دیتا ہے. لباس پہن کے بندہ مناسب لباس پہن کے خوبصورت لگتا ہے، لباس پہن کے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، حفاظت کرتا ہے. جیسے سردی گرمی میں آپ دیکھ لیں، سردی میں خاص طور پہ. اور خوبصورتی دینا، حفاظت کرنا اور عیب چھپانا، یہ کام جو ہیں لباس کے ہیں. تو یہی کام جو ہیں نا، یہ جو زوجین ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، مسٹر اینڈ مسز، ان کے بھی یہ 3 کام جو ہیں یہ ان کے لیے خاص ہیں اور ان کے لیے ایلوکیٹڈ ہیں، اس لیے ان کو لباس کہا گیا ہے. یہ میں نے کسی ایک ایکسپلینیشن میں پڑھا تھا، ممکن ہے کہ سارے مفسرین اس سے نہ ہوں، متفق نہ ہوں، لیکن بہرحال بڑا ایک کمپریہنسو سا تھا کہ یہ مثال کیوں دی گئی. الدنیا، الدنیا جی کیا ہے جی، ادنا کی مؤنث ہوتی ہے دنیا. ادنا چیز اگر کوئی ادنا سی چیز اور مذکر ہو تو آپ ادنا کہیں گے، اور کوئی چھوٹی سی حقیر سی فضول سی چیز ہو، فضول کہنا مناسب شاید نہ ہو لیکن حقیر سی چیز ہو تو اسے آپ دنیا کہیں گے، ادنا نہیں کہیں گے، دنیا کہیں گے. تو اسی لیے دنیا جو ہے، اس دنیا کو بھی بعد کی زندگی میں کے مقابلے میں تو یہ ظاہر ہے دنیا ہی ہے، مطلب ادنا ہی ہے، اردو میں تو ادنا ہی استعمال کرتے ہیں. تو یہ مؤنث ہے، بہرحال ادنا کی مؤنث ہے دنیا. الدنیا سجن المومن، سجن جو ہے وہ مذکر ہے، سجنن. سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے. وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے. اچھا جی، اب ایک بات تھوڑی سی میں کر کے ٹچ دے کے اس کا اختتام کروں گا، تو کیونکہ وہ میں چونکہ ذکر کر چکا ہوں، ورنہ یہ کل پڑھ لیتے تو بہتر تھا. اب دیکھیں، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، یہ آپ نے سنی ہوگی، حدیث پاک ہے. اچھا جی، لعنت اللہ علی الظالمین. اب دیکھیں لعنت اللہ کیا ہے، یہ مبتدا ہے، اللہ کی لعنت، اور یہ ہے جی معرفہ. اس کے بعد خبر جو ہے وہ ہونی چاہیے جو کہ معرفہ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد کوئی چیز آ سکتی. بات ذرا مشکل ہے، پوائنٹ تھوڑا سا مشکل ہے. تو یہ یوں دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد ڈائریکٹ ہم حالت جر پہ چلے جاتے ہیں، جبکہ ہماری ایک ڈیمانڈ تھی کہ زیادہ سے زیادہ ایسا ہونا چاہیے کہ مبتدا اور خبر
دونوں امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور وہ دونوں حالت رفع میں ہوتی ہیں. اس کے بعد اگر کچھ ہو تو حالت نصب میں ہوگا، اور پھر اگر کہیں الا الا یعنی حروف جارہ کوئی ہوگا تو پھر وہ حالت جر میں ہوگا. یہاں پر ایک چیز، یہ موجودات ان کو فی الحال آپ بھول جائیں، یہ بریکٹ میں جو لکھا ہو لعنت اللہ مبتدا اور آگے سیدھا حالت جر میں چیز جا رہی. اس حالت رفع کے ساتھ خبر ہونی چاہیے جو حالت رفع میں، یعنی جو چیز حالت رفع میں ہوگی وہ خبر ہوگی. حالت رفع میں کچھ ہے نہیں اس پورے جملے میں، تو اس کا مطلب ہے خبر موجود نہیں ہے. بات ذرا غور سے دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ میں گھر پہ یا وہ باہر ہے، تو کبھی بھی ہم اصل میں ایک چیز استعمال نہیں کرتے جو کہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ باہر موجود ہے. میں گھر پہ موجود ہوں، یا موجود ہونا، ایگزسٹ کرنا، اس جگہ پر اس مقام پر واقع ہونا، یہ اتنی عام چیز ہے. موجود کا انڈرسٹینڈنگ اتنی عام سی ہے کہ ہم نے موجود کا لفظ کبھی استعمال ہی نہیں کیا. یہ غور کیجئے اس بات پہ کہ میں گھر پہ موجود ہوں، یہ ایک مکمل خبر ہے، اور ہم کہتے ہیں میں گھر پہ ہوں. اس چیز پہ ذرا غور کیجئے گا اسی مثال پہ. اب دیکھیں اگر ہم رول کے مطابق چلیں تو الصوم معرفہ، آگے خبر ہونی چاہیے معرفہ، اور پھر آگے متعلق خبر ہونا چاہیے جو کہ مجرور ہو سکتی ہے، جار مجرور ہو سکتی ہے. تو خبر اور متعلق خبر یہ موجود ہیں. الصوم لی خبر ہے صوم، سوری مبتدا ہے صوم، اور خبر اور متعلق خبر ہے میرے لیے. تو یہ اس طرح سے ہے کہ وہ اس کا موجود ہونا اتنا اچھا ٹرانسلیشن تو نہیں دے گا کہ الصوم لی روزہ میرے لیے ایگزسٹ کرتا ہے. روزہ میرے لیے یعنی روزہ ایگزسٹ کرتا ہے. موجود میں کہوں گا تو اتنا آپ کو اپیل نہیں کرے گا اردو میں، مجھے موجود کا ٹرانسلیشن اردو میں کوئی اتنا اچھا نہیں آ رہا. روزہ میرے لیے، روزہ ایگزسٹ کرتا ہے میرے لیے. تو یہ اصل میں میرے لیے جو ہے یہ متعلق خبر ہے، لیکن ایگزسٹ کرتا ہے وہ اتنی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس کو ہم نہ اردو میں نہ عربی میں استعمال ہی نہیں کرتے. ہاں لیکن اگر آپ نے جملے کی پوری وہ کنسٹرکشن کو، اس کو اگر سیٹسفائی کرنا ہے کہ پہلی چیز حالت رفع، خبر حالت رفع، تو یہاں کوئی چیز دیکھیں مسنگ ہے، اور وہ حالت رفع میں موجودن یا موجوداتن. تو اسی بات کو کل دوبارہ لے کر چلیں گے، آگے چلیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض دفعہ ہمیں جو پہلی ڈیفینیشن ہی ہم نے پڑھی تھی وہ وائلیشن کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمیں ساتھ خبر حالت رفع میں ملتی نہیں ہے، کچھ اور چیز آ جاتی ہے اور جملہ بھی پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جہاں پر کوئی مبتدا اور جار مجرور جملہ تو پورا کر دیتے ہیں، الصوم لی روزہ میرے لیے، لیکن خبر ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی کنسٹرکشن کے لحاظ سے، کوئی ایسا لفظ جسے حالت رفع میں ہونا چاہیے. تو وہ پھر یہ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ محذوف ہوتی ہے، وہ ڈیلیٹڈ ہوتی ہے، وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو بہرحال جی آج میں یہاں تک رکھوں گا. کل اس کو سرسری سا دوبارہ سے دہراتے ہوئے ایک صفحہ تقریباً ہم نے آج گزارا ہے. بہت غور سے دیکھیے گا تاکہ آگے چلتے جائیں تو ہم تسلسل قائم رہے اور پچھلی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے جائیں. تو اگر کوئی بات جی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پلیز. ہیلو جی جی سر جی. ہاں جی سر جی میں سن رہا ہوں، آپ بولیں.